نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم جملہ فعلیہ کی جو پریکٹس کرنے والے ہیں وہ دوسرے اسما کے ساتھ، یعنی ہمیں اور اسم ڈیفرنٹ ٹائپ اسم استعمال کرنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ جملہ فعلیہ میں ترتیب کیسے چینج ہوتی ہے، یعنی کہ اس میں کچھ چینجز آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں۔ تو پچھلی بار تو ہم نے صرف ضمائر استعمال کرے تھے، اونلی پروناؤنس وی یوزڈ ایکچولی، اور دس ٹائم وی ول بی یوزنگ سم ڈفرنٹ ناؤنس، کچھ ہم مختلف ناؤنس کا استعمال کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ ان ناؤنس کو استعمال کے سے ہم مفعول کو پہچان پائیں گے نہیں پہچان پائیں گے، ہم فاعل کو پہچان پائیں گے نہیں پہچان پائیں گے۔ تو بیسیکلی جب میں نے آپ کو گردان دی تھی، کانجوگیشنز لکھ کر دیے تھے، تو اس میں نے نمبرنگ کر دی تھی 1 2 3 4 ایسے کر کے، اس کو آپ دیکھیں گے جو سب سے پہلا چارٹ میں نے آپ کو پاسٹ ٹینس کا دیا تھا تو اس میں نمبرز پڑے تھے، تو اور 40 نمبرز تک پڑے تھے۔ تو آپ نمبرز کو غور سے دیکھیں گے تو نمبر 1 اور نمبر 4 ہمارے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، ہمارے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیے میں آپ کے سامنے ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ نصر زیدن، نصر زیدن، تو نصرہ کے معنی ہوتے ہیں اس نے مدد کی، اسے ایک مذکر نے مدد کی۔ اب زیدن یہاں پہ نصب کی حالت میں، اب ہم ضمیر استعمال نہیں کر رہے، ہم چاہتے تو ہم نے جیسے پچھلی بار پریکٹس کری تھی نصرہ ہو، تو یہ نصب کی حالت میں تھا ہو، لیکن اب ہم نے اس ہو کو ریپلیس کر دیا نام سے زیدن سے۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں نصرہ زیدن، تو اس نے مدد کی زید کی، اس ایک نے مدد کی زید کی۔ تو جب ہم نے کہا اس ایک نے مدد کی زید کی، تو اس میں فعل، فاعل اور مفعول کیا ہے؟ تو اس میں فعل اور فاعل اور مفعول کو آپ یہ دیکھیے، فعل آپ کا ہو گیا نصرہ، فاعل اس کے اندر جو ہوا موجود ہے وہ فاعل ہو گیا، کام کو کرنے والا ڈوور، یعنی اس ایک مذکر نے مدد کی۔ کس کی مدد کی؟ اب دیکھیے یہ زیدن ہے حالت نصب میں، ہمیں ڈیٹیل پتہ چل رہی ہے کہ کس کی مدد ہوئی، تو ہم کہیں گے اس کو مفعول، یہ مفعول ہے۔ تو مفعول بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ نصب حالت میں ہوتا ہے۔ تو فعل، فاعل اور مفعول یہ تین چیزیں ہو گئیں، اس نے مدد کی زید کی۔ لیکن اب ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ محمود نے مدد کی زید کی، محمود نے مدد کی زید کی، تو محمود نام الگ سے آیا ہے، اب ہمیں کیسے لکھنا ہے؟ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ سے کہ نمبر 1 اور نمبر 4 جو میں نے مارکنگ کی ہے گردان پہ، وہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کا رول اب یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ کیسے اس کا رول آیا ہے، اور وہ رول یہ ہے کہ ہمیں یہی نمبر 1 کا ورڈ استعمال کرنا ہے نصرہ، اور پھر ہمیں استعمال کرنا ہے محمودن، اور زید کی مدد کی ہے تو زیدن، زیدن، تو ہم کہیں گے نصرہ محمودن، محمودن زیدن۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ کے پاس فعل اور فاعل اور مفعول کیا کیا ہے۔ آپ کا یہ فعل ہے، یہ فاعل ہے، اب کام کو کرنے والا کون ہے؟ محمود، اور زیدن آپ کا مفعول ہے، زیدن مفعول ہے۔ تو اب ایک نئی سچویشن آپ کے سامنے آئی ہے۔ پہلے تو جو فاعل تھا وہ ضمیر فعل کے اندر موجود ہوا کرتا تھا، یعنی نصرہ کے اندر موجود تھا۔ اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو فاعل ہے یہ باہر آ گیا، یہ جو اندر ہوا تھا وہ ختم ہو گیا اور فاعل ظاہر ہو گیا، اب فاعل سامنے آ گیا۔ تو بیسیکلی اس کو اردو میں آپ کہہ سکتے ہیں فاعل ظاہر، فاعل ظاہر، یعنی فاعل ظاہر ہو گیا، اب آپ کو دکھ رہا ہے کہ کون ہے۔ پہلے وہ ہڈن تھا، وہ ہوا کی شکل میں اندر موجود تھا، لیکن اب آپ کے سامنے ظاہر ہو گیا۔ اور انگلش میں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں آؤٹ سائڈ ڈوور، آؤٹ سائڈ ڈوور، یعنی ڈوور جو ہے وہ باہر آ گیا، آؤٹ سائڈ ہو گیا۔ تو یہ آپ کا طریقہ ہے بنانے کا۔ ایک بات کا خیال رکھیے گا، اس کی صرف 3 شرطیں ہیں، آؤٹ سائڈ ڈوور بنانے کے لیے صرف 3 شرطیں ہیں، فاعل ظاہر بنانے کے لیے صرف 3 شرطیں ہیں۔ وہ پہلی شرط کیا ہے کہ پہلی شرط ہمیشہ یہ رہے گی کہ یہ نصرہ جو ہے یہ ہوا کی شکل میں نصرہ یہاں پہ لکھا ہونا چاہیے، نصرہ نہیں ہونا چاہیے، نصرو نہیں ہونا چاہیے۔ نصرت ہوگا تو کنڈیشن کیا ہوگی کہ پھر فیمنن، یعنی مؤنث کا محمودن کی جگہ فاطمہ آپ استعمال کریں گے، نصرت فاطمہ تو زینبہ، تو فاطمہ نے مدد کی زینب کی، تو اس لیے کیونکہ فاطمہ مؤنث ہے تو آپ نصرت استعمال کریں گے۔ تو نصرہ اور نصرت ہمارے لیے کام کی چیز ہے، کیونکہ ہمیں آؤٹ سائڈ ڈور یا فاعل ظاہر بنانے میں کام آئیں گے یہ دونوں فعل۔ باقی آپ نصرتا، نصرنا، نصرتا، نصرتما، نصرتم،
نصرتی، نصرتما، نصرتنا، نصرتو، نصرنا، ان سے فاعل ظاہر نہیں بنا سکتے، ان سے آؤٹ سائڈ ڈوئر نہیں بنا سکتے۔ آؤٹ سائڈ ڈوئر بنانے کے لیے پہلی کنڈیشن ہماری یہ ہے یا تو فعل ہوا کی ساتھ ہوگا یا ہیا کے ساتھ ہوگا، پہلی کنڈیشن۔ دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ جب بھی فاعل ظاہر بنائیں گے تو وہ ہمیشہ حالت رفع میں ہونا چاہیے، حالت رفع میں ہونا چاہیے۔ کوئی بھی اسم آپ باہر لے کر آ رہے ہیں، اس کو فاعل بنا رہے ہیں یعنی آؤٹ سائڈ ڈوئر بنا رہے ہیں، تو وہ رفع کی حالت میں ہوگا۔ اور تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ یہ ہمیشہ بعد میں ہوگا فعل کے، پہلے فعل آئے گا بعد میں اسم آئے گا رفع کی حالت میں۔ تو یہ تین کنڈیشنز آپ کو یاد رکھنا ہے فاعل ظاہر بنانے کے لیے، آؤٹ سائڈ ڈوئر بنانے کے لیے۔ نمبر ایک، فعل ہمیشہ یا تو ہوا یا ہیا کے ساتھ ہوگا۔ نمبر دو، وہ اسم جو بعد میں آ رہا ہے جس کو ہم فاعل ظاہر بنا رہے ہیں یا آؤٹ سائڈ ڈوئر بنا رہے ہیں، وہ ہمیشہ حالت رفع میں ہوگا۔ اور تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ وہ فعل کے ہمیشہ بعد میں ہوگا، پہلے آئے گا تو پھر وہ جملہ فعلیہ نہیں کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ تین کنڈیشنز آپ کو یاد رکھنی ہے، اس لیے ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کا ایک میں آپ کو مؤنث کا ایگزامپل دے دیتا ہوں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ضربت، اسے ایک مؤنث نے مارا، ضربت فاطمہ، تو اس کی ترجمانی کیا ہوگی؟ اسے ایک مؤنث نے مارا فاطمہ کو۔ لیکن اگر ہم لکھتے ہیں ضربت فاطمۃ زینبا، اب دیکھیے آپ کے پاس جو فعل ہے وہ کیا ہے؟ ضربت، فعل ماضی ہے، اسے ایک مؤنث نے مارا، تو ہم نے دیکھا اس کے اندر ہیا ہے۔ تو جب بھی ہم کسی فعل کے اندر ہیا دیکھیں گے تو اس کے بعد والا اسم ہم تلاش کریں گے کہ رفع کی حالت میں کوئی اسم آیا ہے، تو یہ آیا ہے آپ کے پاس فاطمہ تو حالت رفع میں ہے، تو ہم اس کو فاعل کہہ دیں گے، فاعل، کام کو کرنے والا، یعنی اب یہ ڈوئر ہو گئی، آؤٹ سائڈ ڈوئر یعنی فاعل ظاہر ہو گئی۔ فاطمہ نے مارا، کس کو مارا؟ اب یہ نصب کی حالت میں جو ہمیں ڈیٹیل پرووائڈ کر رہا ہے کہ زینب کو مارا، تو فعل، فاعل اور مفعول، یہ آپ کی ترتیب ہے۔ جملہ فعلیہ بیسیکلی دیکھیے، اگر ہم ہندی کا سینٹنس بولتے ہیں تو زید نے حامد کی مدد کی، حامد نے زید کی مدد کی، فاطمہ نے زید کو مارا، زینب نے فاطمہ کو مارا۔ تو ہم جو سینٹنس بنا رہے ہیں، ہم جو بھی کام کر رہا ہے اس کو پہلے لے کر آ رہے ہیں۔ ایسی انگلش میں آپ دیکھیے کہ زید ہیلڈ محمود، یاسر ہیلڈ محمود، یا محمود ہیلڈ یاسر، یاسر ہیلڈ ماجد۔ تو جو جس نے کام کیا اس کو ہم پہلے بول رہے ہیں۔ فاطمہ ہیلڈ زینب، زینب ہیلڈ عائشہ۔ تو جو بھی کام وہ کر رہا ہے ہم اس کو پہلے استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن عربی میں بیسیکلی ترتیب بدل بھی سکتی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی ترتیب سے کریں۔ عربی میں آپ یہ دیکھیے کہ اگر چینجز بھی آ رہے ہیں نا تو آپ پہچان رہے ہیں کہ رفع کی حالت میں جو اسم ہے وہ کام کو کر رہا ہے۔ مثال طور پہ میں آپ کو اور کچھ ایگزامپلس دیتا ہوں، اس سے اور بات کلیئر ہوگی۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ نصرہ زید حامدن، تو اب آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پہ کام کو کرنے والا کون ہے؟ زید، زید نے مدد کی کس کی؟ حامد کی۔ اگر ہم کہتے ہیں اس کو نصرہ حامدن زید، کیا اس سینٹنس میں آپ پہچاننا ہے، کیا اس جملے میں پہچاننا ہے کہ کس نے کام کیا؟ جی آپ پہچاننا ہے، کیونکہ زیدن ہے، آپ نے دیکھا ابھی بھی رفع کی حالت میں زید ہے، تو آپ نے پہچان لیا کہ کیونکہ یہ حالت رفع میں ہے تو اسی نے کام کیا ہے، اسی نے مدد کی ہے۔ کس کی مدد کی؟ حامد کی، کیونکہ یہ حالت نصب میں ہے۔ اب آپ دیکھیے ایک اور ترتیب اس کی، زیدن نصرہ حامدن۔ اب دیکھیے زیدن شروع میں آ گیا تو تب بھی آپ اس کو پہچاننا ہے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں رفع کی حالت میں کہ زید نے مدد کی حامد کی، تو یہ اس ٹائپ سے آپ پہچان لیں گے۔ ترتیب چینج بھی ہو رہی ہے لیکن رفع کی حالت کی وجہ سے آپ پہچان رہے ہیں کہ کام کو کرنے والا یہ ہے اس جملے میں۔ تو یہ بڑی آسانی ہے الحمدللہ عربک میں کہ ہر چیز بڑی میتھمیٹیکل ہے، تو اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔
تو انشاءاللہ اب ہم ایکسرسائز کھول لیتے ہیں. لیکن ایکسرسائز کھولنے سے پہلے میں ایک چیز اور بتا دوں کہ جیسے جملہ اسمیہ میں آپ نے 3 چیزیں پڑھی تھی، مبتدا، خبر اور متعلق بالخبر. مبتدا، خبر اور متعلق بالخبر. مبتدا تو لازم تھا، مسٹ تھا ہمارے لیے. خبر کیا کرتا ہے؟ بیسیکلی انفارمیشن تھی. اور اگر ہم کہتے ہیں متعلق بالخبر تو یہ اور زیادہ انفارمیشن ہے، یعنی خبر سے متعلق کوئی نہ کوئی چیز ہے. اسی طریقے سے جملہ فعلیہ میں بھی حصے ہیں، فعل، فاعل، مفعول اور متعلق بالفعل. تو متعلق بالفعل کے حوالے سے سن لیے. متعلق بالفعل کے حوالے سے سن لیے کہ جیسے جملہ اسمیہ میں متعلق بالخبر استعمال ہو رہا ہے، یعنی جار مجرور یا ظرف اور مضاف الیہ. تو ان کو ہم متعلق بالخبر بناتے تھے جملہ اسمیہ میں. جملہ فعلیہ میں بھی ہم اس کو متعلق بالفعل بنائیں گے. جب بھی جار مجرور آئے گا یا ظرف اور مضاف الیہ آئے گا تو ہم کہیں گے یہ متعلق بالفعل ہے، یعنی فعل سے متعلق ہے. تو یہ بھی انفارمیشن ہے بیسیکلی. تو یہ 4 چیزیں آپ یاد رکھیے جملہ فعلیہ میں. بہرحال جب ہم پریکٹس کریں گے انشاءاللہ تو اور آسانی ہوگی ہمارے لیے. تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ پریکٹس کرتے ہیں. دعا پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.